کیا مومنٹ تھا جب جنرل باجوہ اور عمران خان کی آپس میں نہیں ختم ہو گئی؟ بانی تحریک انصاف ایک انتہائی متکبر انا پرست شخصیت ہے. ان کو لایا گیا پروجیکٹ عمران خان کے تحت. جنرل باجوہ اور جنرل فیض گئے بنی گالہ ملنے کے لیے. بیٹھے ہیں جناب بانی تحریک انصاف, ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے اور ٹانگیں ہلاتے ہوئے, اور ایک ٹانگ کسی ایک کی سائڈ پہ تھی. اب وہ پتہ نہیں باجوہ صاحب تھے یا فیض صاحب تھے. ہاں باجوہ کیا حال ہے, ٹھیک ہو باجوہ؟ ہاں. اسی طرح فیض صاحب, آپ باجوہ صاحب دیکھیں فیض صاحب کی طرف, فیض صاحب دیکھیں باجوہ صاحب کی طرف. اصل میں جو اختلاف شروع ہوا 2018 کا اینڈ تھا یا 2019 کا شروع تھا. بانی تحریک انصاف نے بلایا جنرل باجوہ صاحب. باجوہ صاحب کو کہتے ہیں یار دیکھو مجھے احتساب کے نام پہ مینڈیٹ ملا ہے, یہ جتنے ہیں نا اپوزیشن یار ساروں کو, یہ سارے کرپٹ ہیں, ان سب کو جیلوں میں بند کرو. باجوہ صاحب نے کہا پائن چیف آف آرمی سٹاف ہاں, میں آئی جی نہیں, میں آئی جی پنجاب نہیں ہوں. رضوان صاحب ون لائنر ریئل کوئک اگر میں آپ سے پوچھوں, ہاں اکارڈنگ ٹو یو ہاں پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا مومنٹ تھا جب جنرل باجوہ اور عمران خان کی آپس میں نہیں ختم ہو گئی؟ مومنٹ کیا تھا, دوریاں کہاں سے شروع, ایگزیکٹ اف یو کین پن پوائنٹ کہ یار یہ 5-6 مسئلہ چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو. بانی تحریک انصاف ایک انتہائی متکبر انا پرست شخصیت ہے, ساروں کو پتہ ہے. اب سن لیں, ان کو لایا گیا پروجیکٹ عمران خان کے تحت. اب یہ بات کو ڈھکی چھپی تو نہیں ہے, جنہوں نے پالا پوسا, اسٹیبلشمنٹ نے, آئی ایس آئی نے, فوج نے, اقتدار میں آنے ابھی آئے نہیں تھے. الیکشن کا رزلٹ آیا تھا ابھی 25 جولائی 2018 میں. تو میرا خیال یہ 28 29 30 جولائی کی بات ہے یا اگست کے پہلے ہفتے کی بات ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیض گئے بنی گالہ ملنے کے لیے. پہلے تو جناب کو میرا خیال کو 20-25 منٹ صاحب بہادر اوپر سے نیچے نہیں آئے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ امیجن کریں کون بیٹھا ہوا ہے, چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی, اور ابھی حلف نہیں اٹھایا, ابھی وزیر اعظم نہیں بنے. اب یہ کوئی میں ہوائی بات یا سنی سنائی بات یا ادھر کی یا ادھر کی نہیں, یہ ریالٹیز کے اوپر مبنی چیز ہے. یہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. آگے آنے کے بعد بیٹھے ہیں جناب بانی تحریک انصاف, ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے اور ٹانگیں ہلاتے ہوئے, اور ایک ٹانگ کسی ایک کی سائڈ پہ تھی. اب وہ پتہ نہیں باجوہ صاحب تھے یا فیض صاحب تھے. ہاں باجوہ کیا حال ہے, ٹھیک ہو باجوہ؟ ہاں. اسی طرح فیض صاحب, آپ باجوہ صاحب دیکھیں فیض صاحب کی طرف, فیض صاحب دیکھیں باجوہ صاحب کی طرف. خیر یہ میٹنگ ختم ہوئی. جاتے ہوئے کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل باجوہ سے جنرل فیض نے پوچھا کہ سر کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہوگی, ہم کیا کر بیٹھے ہیں, اس کو لا کر غلطی تو باجوہ صاحب اب کیا کرتے ہیں, ان کی جگہ آپ ہوں میں ہوں, انہوں نے کسیانی ہنسی اگر نہیں وہ لاؤبالی پن ہے, ان کا مزاج ہے, فلاں ہے فلاں ہے. پہلا تو جناب آپ کا یہ جسچر. اصل میں جو اختلاف شروع ہوا 2018 کا اینڈ تھا یا 2019 کا شروع تھا. بانی تحریک انصاف نے بلایا جنرل باجوہ صاحب. باجوہ صاحب کو کہتے ہیں یار دیکھو مجھے احتساب کے نام پہ مینڈیٹ ملا ہے, تو یہ جتنے ہیں نا اپوزیشن یار ساروں کو, یہ سارے کرپٹ ہیں, ان سب کو جیلوں میں بند کرو. باجوہ صاحب نے کہا پائن میں اپنے سٹائل میں بتا رہا ہوں, پائن میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں, میں آئی جی نہیں, میں آئی جی پنجاب نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر سارا سمجھایا, کوئی طریقہ کار, کوئی ایتھکس, کوئی ویلیوز, کوئی ڈیکورم, کوئی طریقہ کار, ٹھیک ہے جی. ادھر سے باجوہ صاحب کا دماغ میں کلک ہوا کہ یار تو چیزیں گڑبڑ ہیں, چیزیں گڑبڑ ہیں. پھر چلتی گئیں. پھر آج میں آپ کے اس پروگرام کے اندر میں انکشاف کر رہا ہوں جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. 2021 یاد ہوگا جون جولائی میں تحریک لبیک کا فرانسیسی صدر کے حوالے سے
ہاں پروٹیسٹ تھا, لانگ مارچ تھا, وزیر آباد تک پہنچ گیا تھا. وزیر داخلہ شارجہ میں کرکٹ دیکھ رہا تھا میچ, شیخ رشید صاحب. بالکل. سنے نا وزیر اعظم صاحب سکون کا ستو پی کے سوئے ہوئے تھے, اور جناب بندے مر چکے تھے اچھے خاصے, پولیس والے بھی اور تحریک لبیک والے بھی. وہ کیا کرائسس تھا؟ وہ بنیادی طور پہ کرائسس تھا جنرل باجوہ کے خلاف. پورا ایک پری پلانڈ سیٹ پروگرام تھا کہ یہ لوگ پہنچیں گے فیض آباد, وہاں آ کے یہ جنرل باجوہ صاحب کے ایمان اور اعتقاد کے حوالے سے اور ان کے مذہبی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آبجیکشن کریٹ کریں گے اور ان کو کنٹروورشل کریں گے. ٹھیک ہے, یہ پورے کا پورا پلان تھا. اس چیز کی درک آرمی کے یہ ایک ادارے کو ہوئی. انہوں نے اسی وقت سعد رضوی صاحب تھے لاہور کی ایک جیل میں, راتوں رات ان کو وہاں سے اٹھایا, ایک جگہ لے جایا گیا, انہیں ساری پکچر سمجھائی گئی کہ بھئی آپ تو جیل میں ہیں, پیچھے یہ ساری گیم ہو رہی ہے. انہیں یہ پکچر سمجھ آ گئی. پھر باجوہ صاحب نے ڈنڈا دیا, شیخ رشید وزیر داخلہ بھاگے بھاگے واپس آئے شارجہ سے, اور پھر وہ ڈنڈا ایسا گھمایا کہ پھر وزیر آباد میں سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو گئے. تو اس کی آشیرواد کس کو حاصل تھی؟ یہ پوری گیم تھی جس میں بانی تحریک انصاف, شیخ رشید احمد اور باقی بھی بہت سے لوگ تھے. اب یہ چیزیں ساری ادھر سے دل کھٹے ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. وہاں سے ہوتے ہوئے 3 مہینے بعد ہی آپ کا جون جولائی میں, اگست ستمبر اکتوبر میں آ گیا ڈی جی آئی کا جناب تعیناتی. اور ڈی جی آئی کی تعیناتی کی ایک ایک بات کھل کے آ چکی ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ جنرل فیض کو رکھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اور فوج اور ادارہ چینج کرنا چاہتے تھے. انہوں نے جناب کہا جی نہیں, ہو میری مسز کا جناب وہ کیا کہتے ہیں مراقبہ کہہ لو یا وہ کیا استخارہ کہہ لو, تو وہ ابھی دیکھیں گی. وہ بتاتی ہیں کہ چاند کی فلاں تاریخ کو چاند پتہ نہیں پٹھا ہوئے گا یا سدھا ہوئے گا, سجے پاسے منہ ہوئے گا یا کھبے پاسے منہ ہوئے گا, تو پھر جناب آپ نے فیصلہ لینا ہے یا فلاں. اب یار آپ لوگوں کی بھی فیملیز فوج میں ہوں گی, میری ساری فیملی فوج میں ہے, سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. ایسا کبھی پاکستان کی فوج کے اوپر اور ادارے کے اوپر اور ملک کے اوپر حالات نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, کہ چاند کے بعد بڑا ہضم کیا ادارے نے, بڑا ہضم کیا. خیر اینڈ میں آ کے ہوا وہی 100 چھتر اور 100 پیاز کھا کے لگایا وہی, لیکن اپنی ساری کریڈیبلٹی لوز کر کے اس کا ستیہ ناش پھیر دیا. وہ اور بگڑ گیا, چیزیں اور بگڑ گئیں, اور وہ فائنل تھا. وہ جو حرکت ہوئی اس کے بعد طے ہو گیا تھا. پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا, حالات ہی کوئی نہیں رہے تھے دنیا میں. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا تو حالات ہی کچھ نہیں رہے تھے.